کو توفیق نہیں دی گئی، آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ آپ جو ہے رسول خدا کے ساتھ جا سکے، آپ کو اسی لیے یہاں چھوڑ دیں۔ یہاں پہ رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ جو ہے کہ پائے-تخت ہے، جو کہ کیپٹل ہے، اور اس پائے-تخت سے اور کیپٹل سے جو اس کیپٹل کا ہیڈ ہے وہ چلا جائے اور اسے اسٹرانگ رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایسے شخص کو وہاں چھوڑ کے جانا چاہیے جو بالکل اس وہاں کا پریزیڈنٹ اور اس قسم کی لیڈرشپ اس کے پاس ہو۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے کیونکہ تم میرے نائب ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اعتبار سے سورہ توبہ جو ہے آخر عمر پیغمبر اکرم اور جو حالات تھے مدینے کے وہ بیان کرتا ہے۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا ہے مومنین سے سورہ توبہ میں کہ وہ جو ایمان لائے وہ سب سے پہلے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے باوجود اتقوا اللہ یعنی تقوی کا بھی فرمان دیا گیا ہے، کیونکہ کئی ایسے افراد مومنین ہیں جو شاید متقی نہیں ہو لیکن مومن کہلانے کے قابل ہے۔ یعنی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکینہ کا جب ذکر ہوتا ہے سورہ فتح میں جب سکینہ کا ذکر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ خداوند متعال مومنین کے قلب میں سکون ڈالے گا۔ یعنی بعض مومنین کا قلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں سکون نہیں پایا جاتا ہو اور خدا ان کے قلب میں سکون ڈالے گا۔ ہر کوئی اس ایمان کامل کے درجے پہ فائز نہیں ہے، ایمان کا درجات مختلف ہے، لیکن ایمان کی کیٹیگری اور ایمان کے دائرے میں وہ افراد شامل ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب یہ مومن ہو تو کیوں ان سے خدا متعال فرما رہا ہے کہ تم تقوی بھی اختیار کرو؟ اگر مومن ہو تو متقی ہونا چاہیے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہو تقوی بھی اختیار کرو۔ یعنی تقوی سے اختیار کرنا مراد یہ ہے کہ خدا کو آگاہ جانو، خدا سے ڈرو، خدا کو اپنے اعمال میں شامل رکھو، یعنی خدا کو یاد رکھو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس میں خدا کے لیے اس عمل کو انجام دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بھی ہو۔ یعنی شاید کوئی شخص ہو کہ مومن ہو لیکن متقی نہیں ہو، شاید کوئی شخص ہو مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو لیکن سچوں کے ساتھ نہیں ہو، پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو۔ اور پھر جب صادقین کو ہم تحقیق کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صدیق الاکبر کون ہے اور صدیق کبریٰ کون ہے، اور پھر اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت قرآن کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ولو تم ایمان لائے ہو لیکن تقوی بھی اختیار کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ بھی ہو جاؤ، جبھی تم فلاح پاؤ گے۔ یعنی حقیقت فلاح، حقیقت کامل زندگی کامل ہونے کا، یعنی جنت میں جانے کا شرط اور شروط یہی ہے، صرف تقوی نہیں ہے، صرف ایمان نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر اس کا صادقین کی مصداق در حقیقت ہم جب قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم روایت اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس میں یہی پایا جاتا ہے سچا شخص وہی کہا جاتا ہے کہ کبھی اپنی زندگی میں وہ کفر نہیں کیا ہو، کبھی اپنی زندگی میں شاید وہ مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لایا ہو، اسے سچا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی ابتدائی زندگی میں وہ جو ہے سچا نہیں تھا اپنی فطرت کے اعتبار سے۔ یعنی فطرت کے اعتبار سے انسان کبھی بت پرست نہیں ہو سکتا، فطری اعتبار سے انسان خدا کو ہمیشہ قبول کرے گا، شاید بعد میں قبول کرے، یعنی وہ بعد میں قبول کیا ہے، یعنی فطرت سے وہ سچا نہیں تھا، اپنی فطرت سے اپنی حقیقت سے سچا نہیں تھا، لیکن جب بعد میں اسے سمجھ آیا کہ خدا وجود رکھتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، تو پھر جب اس نے اسلام کو قبول کیا پھر اپنے فطرت کے مطابق ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ کی اعتبار سے کون سے ایسے افراد سے، کون سے ایسے وجود ہے جو ہمیشہ جو ہے اپنی فطرتی اعتبار سے، جو خدائی فطرت ہے، ہمیشہ جو ہے فطرت کے ساتھ رہے ہیں، جبکہ جب پیدا ہوتے ہیں تو قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں اور وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں۔ صادقین در حقیقت یہ افراد ہے،
یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے مراد یہ ہے کہ تم تقویٰ بھی رکھو، ایمان بھی رکھو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور جو صادقین کی مصداق وہ ہے جو ہمیشہ اور ہمیشہ خدا متعال کو وحدہ لا شریک لہ کہیں، پیدائش سے لے کر خص برب الکعبہ تک، پیدائش سے لے کر آخری عمر تک. صادقین یہ افراد ہیں. دیکھیے صلی اللہ محمد و محمد. خدا متعال جب اتنا واضح اپنی آیت میں، اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ بھی ہے جو کہ منافقین یہاں پہ کھل کر سامنے آتے ہیں. اس سورے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منافقین کا کافی ذکر ہے، اور پھر اس ذکر کرنے کے بعد یہ بتلا دینا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کوئی عجیب اور عظیم مقصد ہے یہاں پر. یہ زندگی کی فلاح، زندگی کی کامیابی انہی کے ساتھ ہے. تاریخ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے افراد متقی بھی نام کے تھے، شاید ایمان بھی نام کے لائے ہو، لیکن جب سچوں کے ساتھ ہونے والی بات تھی وہاں سے الگ ہو گئے تھے. اس سچوں کے ساتھ ہونے کا مراد یہ ہے کہ ایک ذکر ہوتا ہے کہ جب مسجد میں امیر المومنین تشریف فرما تھے تو پیغمبر وہاں پہ پہنچے اور دیکھا کہ سلمان بھی وہاں پر موجود ہے، اور پھر کہنے لگے، اپنے اصحاب کو دیکھ کر کہنے لگے ہم تو صرف 2 ہی جو ہے قدموں کے نشان، ہمیں ایک ہی قدموں کے نشان نظر آئے تھے، لیکن یہاں پہ تو سلمان بھی موجود ہے. یہاں پہ سلمان نے کہا کہ میں وہیں قدم رکھ رہا تھا جہاں پر امیر المومنین قدم رکھ رہے تھے، اس لیے میرے یہاں قدم کے نشان باقی نہیں رہے. یعنی سچوں کے ساتھ مراد ہونا یہ ہے در حقیقت کہ بالکل قدم وہیں رکھا جائے جہاں پر امام، جہاں پر ہمارا رہبر، جہاں پر ہمارا معصوم قدم رکھتا ہے. یعنی بالکل روح بہو اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنا اور پھر ان کے ساتھ ہو جانا. شہادت صدیقہ کبریٰ کے حوالے سے چند ذکر مصیبت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. جب شہادت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اکثر یہ دنیا کی رسم اور ریت جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے غم، کسی کے گھر اتفاق ہو جائے، غم میں شریک ہونے کے لیے افراد گھر میں پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے افسوس کرتے ہیں. لیکن تعجب آور یہ ہے کہ جب نبی اکرم ایسی شخصیت کی شہادت ہوتی ہے اور جب ان کے گھر پہ جایا جاتا ہے پرسہ دینے کے لیے، جو بہت ہی معروف اور مشہور صحابی جانے جاتے ہیں دنیا اسلام میں، لوگوں کی نظروں میں، مسلمانوں کی نظر میں، وہ کس طرح سے اور کس حالت میں پیغمبر کی بیٹی کے گھر پہ گئے ہیں. لوگ گلدستہ لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آتش لے جائی گئی ہے. تکلیف نہیں دینے کے لیے اولاد کو، گھر والوں کو اجازت لے کے جاتے ہیں، فون کر کے جاتے ہیں، پوچھ کے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بغیر پوچھے یہ افراد گھر میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ جب بی بی کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور بی بی دو عالم دروازے کے پیچھے ہے، اور یہاں پہ کسی نے کہا کہ اس دروازے کو گرایا جائے، اور اس دروازے کو لگت مار کر، لات مار کر گرایا جاتا ہے، اور یہ جلتا دروازہ بی بی دو عالم پہ گرتا ہے. یہاں پہ شہادت محسن ہوتی ہے، بی بی کے پھسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں پہ وحید خراسانی کا بہت ہی عجیب جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ شخص کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے ہو اور اس کی انگشت کی انگلی کی ہڈی کیوں نہ ہو، جب وہ ہلاتا ہے تو کتنا تکلیف اسے ہوتی ہے. اور بی بی دو عالم کے پھسلیاں زخمی اور ٹوٹ گئی. آپ تصور کریں کہ ایک ایک نفس جو بی بی دو عالم نے لی ہو، کتنی تکلیف انہیں ہوئی ہوگی.
جب یہ افراد وارد ہوتے ہیں نہ صرف یہاں پر امیر المومنین کو گھر سے رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہیں کہ ہمیں مادر گرامی کی مدد کرے یا ہم امیر المومنین ہمارے والد کی مدد کرے۔ جب امیر المومنین کو رسی ڈال کر مسجد النبوی میں لے جایا گیا، یہاں پر بی بی دو عالم فضہ کو صدا دیتی ہے، کہتے ہیں فضہ میری مدد کرنا۔ جب یہ خود وہاں پر پہنچی، کہنے لگی کہ میں اپنے بال پریشان کروں گی، اور سلمان یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بی بی نے کہا کہ میں اپنے بال پریشان کروں گی، مسجد نبوی میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور جو دیواریں مدینے کی تھی وہ ہلنے لگی۔ اور یہاں پر جیسا ہی ان افرادوں نے یہ سنا کہ بی بی دو عالم لعنت کرے گی، امیر المومنین کو چھوڑ دیا۔ جب امیر کو واپس گھر لے آتی ہیں، عجیب مصائب ہے اہل بیت علیہ السلام پر۔ پھر اس کے بعد جب گفتگو ہوئی امیر المومنین اور بی بی دو عالم کی، امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جب امیر واپس آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو افسردہ ہوتے ہیں۔ بی بی دو عالم سوال کرتی ہیں کہ کیوں اتنے افسردہ ہو، کیوں اتنے جو ہے غم زدہ ہو، دکھی ہو، کیا لوگ تمہیں پوچھتے نہیں، کیا لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے؟ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس طرح کا رویہ پیش کیا گیا حضرت امیر کے ساتھ پیغمبر کے بعد۔ بی بی کی وصیت تھی، جب فضہ تابوت درست کیا، فضہ سے سوال کرنے لگی کہ کس طرح سے وہاں پہ افراد کو دفنایا جاتا ہے، تو فضہ نے کہا کہ ایک تابوت ہوتا ہے، تو خود بی بی نے بتلایا کہ میرا تابوت اسی طرح سے تم بنانا تاکہ میرا بدن نظر نہ آئے۔ جو تابوت کا سلسلہ ہے اس کے بعد شروع ہوا در حقیقت، یعنی حجاب کا اتنا خیال تھا۔ اور بی بی کی یہ بھی وصیت تھی کہ مجھے شبانے دفنانا، یعنی رات میں مجھے دفنانا۔ ایک تو یہ اشارہ اس طرف ہے ناراضگی بی بی کی امت اسلام سے، اور دوسرا حجاب کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر جب بی بی فضہ سے کہنے لگی کہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، تسبیح پڑھوں گی، اور جب میری تسبیح قطع ہو جائے، جب میری اس تسبیح کی آواز نہیں آنے لگے، تم یہ سمجھنا کہ میری روح پرواز کر گئی۔ لیکن جب حسن اور حسین گھر میں آئیں گے تو انہیں ضرور کھانا کھلانا، پھر اس کے بعد انہیں میرے حجرے میں بھی جانا۔ یہاں پر جیسا ہی تسبیح کی آواز قطع ہوئی، تسبیح کی آواز ختم ہوئی، فضہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حسن اور حسین تشریف فرما ہوتے ہیں روایت کے تحت، اور یہاں پر فضہ کہنے لگی کہ امام حسن اور امام حسین سے، حسنین سے، سردار الجنہ سے، کہ آپ لوگ غذا اول نوش فرمائیے، پھر اس کے بعد بیوی کے پاس جانا۔ لیکن یہاں پر حسن اور حسین کہنے لگے کہ آیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا ہو بیوی دو عالم کے بغیر؟ اور جیسا یہ وارد ہوتے ہیں اپنی مادر گرامی کو اس دنیا میں نہیں پاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی میں واپس جاتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ امیر المومنین کو سمجھ آ جاتا ہے اور امیر المومنین غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ابن عباس آ کر امیر المومنین کو کھانا دے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور اس دوران یعنی مسجد النبوی سے گھر امیر المومنین زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور ابن عباس یہ فرماتے ہیں کئی دفعہ امیر المومنین زمین پر گر جایا کرتے تھے، انہیں کھانا دے کر اٹھایا جایا جاتا تھا۔ لیکن وہ شخصیت جس نے خیبر کو اتنی آسانی سے اکھاڑا ہے، امیر خبر ہے بی بی شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے غش کھا کے گرتا چلا جا رہا ہے۔ جب امیر المومنین وہاں پہنچتے ہیں اور ان وصیتوں کو جو بی بی فرماتی ہے کہ خود علی تم میرا غسل دینا، چادر لگائی گئی، امیر المومنین نے غسل دیا، امیر المومنین نے کفن کیا، جنازے کو زمین پر رکھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ ایک ایک آ کر اپنی مادر گرامی سے خداحافظی کر لو۔ ایک ایک فرد آتا تھا، ایک ایک اولاد بی بی کی آتی تھی، خداحافظی کرتی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام دروازے پہ رکے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر حضرت امیر کہتے ہیں حسین کیا تم ناراض ہو، کیا اپنی مادر گرامی کو خداحافظی نہیں کرو گے؟ یہاں پر امام حسین فرماتے ہیں کہ جب
میری مادر گرامی مجھے خود سے نہیں بلائے میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ بند کفن کھلتے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ہاتھ کفن سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا حسین میرے پاس۔ امیر الامام حسین آئے خداحافظی پہ، پھر اس کے بعد جنازے کو باہر لے جایا گیا دفنانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں زینب و ام کلثوم شریک ہونا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ نہیں تم ابھی امیر المومنین زندہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، تم گھر میں بیٹھنا۔ پھر جب اس جنازے کو لے جا کر امیر المومنین اکیلے ہیں دفنا رہے ہیں، یہاں پر جب دفنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس جنازے کو اتارا جائے، لحد میں خبر میں کس طرح سے اتارا جائے۔ جب اس پریشانی میں دیکھتے ہیں کہ 2 ہاتھ اس خبر سے بلند ہوتے ہیں، رسول خدا کے ہاتھ یہ بلند